میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اور اس کے باوجود ہمارے اندر بگاڑ کیوں ہیں، فساد کیوں ہیں، نفرتیں کیوں ہیں، دشمنیاں کیوں ہیں؟ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا آپ کو اس بارے میں معلوم ہے؟ کیا آپ نے صرف جانا اور بھول گئے، جانا اور چھوڑ دیا؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ اگر جس کے اعمال نامے میں اچھے اخلاق ہوں گے، وہ اللہ کے نبی کو بڑا پیارا ہے۔ نیک اعمال میں اخلاق، اچھے اخلاق، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہماری مجلسیں آج کیسی لگتی ہیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسے آدمی کے پاس ہم بیٹھیں گے، جس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس کے ساتھ میں دوستی ہوگی، تو اس کے اثرات بھی ضرور آتے ہیں۔ اس لیے مالک کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو، تم سچوں کے ساتھ میں رہو، اور جو سچے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ نفرتیں نہیں پھیلاتے، وہ دشمنیاں نہیں پھیلاتے، وہ برائیاں نہیں پھیلاتے، وہ غیبتیں نہیں کرتے۔ ہم اور آپ اس غیبت کو چھوٹا عمل سمجھتے ہیں، شاید کہ ہم بھول میں، شاید کہ ہم اپنے آپ کو غفلت میں لے جا رہے ہیں، سستی میں لے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں، ہم نے دو باتیں کی، کسی کے بارے میں برا بھلا کہا اور ہمارا کام چل گیا۔ نہیں، ہاں، اس سے وقتی طور سے آدمی فائدہ ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ دنیائی لائن سے اگر کسی کمیٹی سے جڑا ہوا ہے، پارٹی سے جڑا ہوا ہے، ضرور اپنی کمیٹی کو، اپنی پارٹی کو ترقی میں پہنچا دے گا، مگر یہ نقصان کا سبب ہوگا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا زنا سے بدترین بڑا گناہ ہے۔ زنا ایسا گناہ ہے کہ آدمی کو احساس ہوا، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں غیبت کی، جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی نہیں مانگ لیتا، اللہ پاک معاف نہیں کرتا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو حقیقت پیش کرتے ہیں، ہم غیبت تھوڑی کرتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا تو سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، اگر واقعی اس میں وہ بات ہو تب بھی گناہ ہے؟ کہا یہی تو غیبت ہے، تم اس بات کو پہنچانے میں یا پہنچنے سے ڈرتے ہو، اور اس کو وہ بات پہنچ جاتی ہے، اس کا برا محسوس ہوتا ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات سرے سے ہے ہی نہیں تو پھر یہ غیبت نہیں، پھر بہتان۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے امید ہے آپ سمجھدار ہیں، مجھے امید ہے میری ان باتوں کو آپ غور سے سن رہے ہوں گے، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے کہ ایک باپ، اس کے بیٹے ہوں، اس کے چند بیٹے ہوں، مگر ان میں نفرتیں ہوں، ان میں دشمنیاں ہوں، ان میں لڑائی ہو، ان میں فساد ہو، کیا باپ کو چین آ سکتا ہے؟ کیا باپ کو سکون مل سکتا ہے؟ تو ذرا سوچیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیسی قربانیاں دی، اور آج ہم دین کے ٹھیکیدار بن کر، دین کے ذمہ دار بن کر قوم میں اگر دشمنی پھیلائیں گے، قوم میں نفرتیں پھیلائیں گے، تو پھر ہمارا کیا حشر ہے؟ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اگر ہم کو واقعی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ برائیاں جڑ سے ختم تبھی ہوں گی، ہم کو سمجھنا ہوگا، ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، ہم کو دشمنی ختم کرنی ہوگی، تو پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ ممبر پر بیٹھ کر ہم باتیں کر لیتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ میں بھی تو کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہوں، میں بھی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہوں، میں بھی کسی کا دل توڑ رہا ہوتا ہوں۔
میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تجھ سے بڑی محبت ہے، تجھ سے بڑا لگاؤ ہے، میری قوم مجھے نہ ستاتی، مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی، میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہیں بڑھ کر میرے دل میں مسلمان کی، اہل ایمان کی محبت ہے، اس کا درد ہے۔ فرمایا اگر کوئی بگاڑے، توڑ دے، گرا دے، بنا دے، مجھے اس کے بارے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کسی مسلمان کے دل کو توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت محمدیہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کے دن اور پیر کے دن۔ آج بھی پیر ہی کا دن، اگر ہمارے اعمال نامے میں، ہمارے اس پورے دن کے عمل میں جتنے بھی ہم اعمال کریں گے، اگر نفرتیں بھری ہوئی ہوں گی، دشمنیاں بھری ہوئی ہوں گی، امت کے بارے میں بغض بھرا ہوا ہوگا، تو ذرا ہم اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا اللہ پاک کو تو وہ بندہ پسند ہے کہ جس پر مصیبت آئے اور صبر کر لے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ پریشان حال ہوتا ہے اور وہ پریشان بندہ وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اور ایک بندہ کسی کی غیبت کر کر آیا ہے، کسی کا دل توڑ کر آیا ہے، کسی کو ستا کر آیا ہے، کسی کی بے عزتی کر کر آیا ہے، ذرا وہ سوچے جو ایک اللہ کی مخلوق کو معاف نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں معافی کی امید لگا رہا ہے، تو وہ بھی سوچے شاید کہ اگر مجھ سے کوئی کم درجے کا ہے، مجھ سے نیچے درجے کا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ سے رحم کی اور پیار کی، ہمدردی کی امید لگاتا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو آج یہی بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے ماتحتوں کو معاف کر دو، اپنے چھوٹوں کو معاف کر دو، اپنے سے بڑوں کے بارے میں برا خیال نہ کیا کرو، علماء کرام سے بدگمانی نہ کیا کرو۔ علماء کرام کی تو وہ جماعت ہے جس کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے۔ علماء کرام کی وہ جماعت ہے جس نے اللہ رب العالمین کی توحید میں اعلان کیا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آج ہم بھی اس سرزمین ہند پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہمارے اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی ملاوٹ ہے، ہمارے اکابرین کا خون ہے، ہمارے اکابرین کا پسینہ ہے، ہمارے اکابرین کا رونا اور دھونا ہے۔